پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کچھ اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے, میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں. تفضیلہ ریحان صاحبہ ہیں اور فاقیہ ذیشان صاحبہ ہیں. میں آپ دونوں کو بھی ویلکم کرتی ہوں. فاقیہ, میں پہلے بلکہ آپ ہی کی جانب آنا چاہتی ہوں. کیا محسوس کرتی ہیں والدین کی تربیت میں جو ہم اگلی جنریشن کو ریز کر رہے ہیں, کہاں پر کمی پیش آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں, ہم ڈپریشن کا شکار نہ ہوں. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے جن گھروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین نافذ ہوتے ہیں ان گھروں میں بڑا سکون ہوتا ہے. وہاں ہر رشتے کو اس کے رشتے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. اگر ماں باپ کا رشتہ ہے ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں, بہن بھائیوں کا رشتہ ہو اس کے اچھے حقوق ادا کیے جاتے ہیں, میاں بیوی بڑے اچھے سے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک سمجھنے کی, علم کی اور غور و فکر کرنے کی بات ہے, بالکل درست, جو دین کا علم حاصل کرنے سے آتی ہے. تو آج کل ہم نے بڑی بچیوں کو ایسے دیکھا جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, اور ایسی بھی ہیں جنہوں نے علم نہیں حاصل کیا ہوا, دنیاوی تعلیم نہیں لی ہوئی, لیکن وہ اوور کانفیڈنس کے نام پہ بد زبانی اور بد اخلاقی میں بہت اضافہ ہو گیا ہوا ہے. مطلب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے, انہیں یہ علم ہی نہیں کہ ہم بد زبانی اور بد اخلاقی کر رہے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ان کے گھر کے ماحول خراب ہوتے ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے, یعنی انہیں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے رہنا ہے. سر, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اوور کانفیڈنس کے نام پہ بد زبانی اور بد اخلاقی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گی؟ اوور کانفیڈنٹ بننے میں مدد کس نے کی ہے؟ والدین نے. بالکل, کیونکہ والدین نے وہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی, دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. کہ پہلے تو یعنی اتنا زیادہ سپیس دی جاتی ہے, روکا نہیں جاتا, بچے کو خیر اور شر کے بارے میں بتایا نہیں جاتا, ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, اور بچے کی جس طرح سے تربیت کرنی چاہیے بچے کی ویسے تربیت نہیں کی جاتی. اگر بچوں کی تربیت کی جائے اور انہیں ہر سٹیج پہ ان کی رسپانسبلٹی بتائی جائے, سکھائی جائے, تو نیچرلی یعنی ایک بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ ایک اچھا صالح انسان بنے گا. لیکن جب تربیت نہیں کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ یعنی خود سر پودوں کی تو پھر ایسے ہی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اسکول اور تعلیمی ادارے کے توسط سے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, مسجد کا وہ رول نہیں رہ گیا معذرت کے ساتھ, کیونکہ مسجد میں بچہ گیا ہی نہیں, والدین نے اسے اپنی ذمہ داری نہیں خیال کیا, تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو اگر گلا تو گھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ. اگر مدرسہ یہ رول پلے کرے, گھر والے جو ہیں وہ یعنی لاڈ پیار میں اپنا یہ رول پلے کریں, مسجد کو اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت نہ ہو, تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی شخصیات ابھریں گی نا. سزا خواتین کی جانب سے جو سوال آتا ہے کہ اکثر مرد جو ہے وہ طلاق کی دھمکی دے کے ایک ذہنی ٹارچر کا شکار رکھتے ہیں. ہر بات پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, ایسا ہوگا تو. ایک عورت ایک بہت بے بسی کی حالت میں ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, یہ مرد کی انسیکیورٹی ہے بیسیکلی, اور مرد یہ چاہتا ہے کہ میں یعنی کسی طرح سے بھی کنٹرول حاصل کر کے پاورفل رہوں, تو اسے اپنے پاور کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر اسے طلاق دینی ہے تو پھر یہ اسے مذاق نہ بنائے, اور یہ ہے کہ ہر وقت دھمکیاں دینا جو ہے یہ گیدڑ بھبکیاں کہہ لیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی شرافت تو نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, مرد کی انسیکیورٹی ہے. دوسری جانب ایک اور چیز جو خواتین بہت کمپلین کرتی ہیں کہ ہر وقت انہیں مرد نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی, لیکن ایک دوسری شادی کے ڈراوے میں رکھا جاتا ہے, اور خواتین اس بات سے بہت زج بھی ہوتی ہیں اور ہر وقت انسیکیور بھی رہتی ہیں. اور اسی وجہ سے وہ پھر یعنی مرد کی ڈیجیٹل جو
یعنی لائف ہے اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں کہ اس کے سوشل میڈیمز پہ اس کے باقی یعنی جہاں جہاں بھی اس کے کوئی کال لاگ ہے یا اس کے چیٹ ہے، ہر جگہ پہ کہ کہیں کوئی تعلق تو نہیں بن رہا، کہیں کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں، تو پیچھا بہت کرتی ہیں. تجسس، بہت سارا تجسس اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ اگر مرد طلاق کی دھمکی دیتا ہے یا دوسری تیسری لانے کی بات کرتا ہے. بہت ہی زیادہ یہ معیوب رویہ ہے کہ کسی نے لے کے آنی ہے تو وہ لے آئے، اور اگر نہیں لانی تو نہ لے. یعنی یہ دھمکیوں کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، نہ ہی یہ مناسب طریقہ کار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کرنی تھی کی، اللہ کے حکم سے کی اور بڑے مقصد کے تحت کی. اور استاد جب ان کی گھریلو لائف کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کی ازواج کی زندگی سے ہی وہ گائیڈ لائنز لیتے ہیں. یعنی آپس میں جو زیادہ معاملات جو ہمیں حدیث سے بھی ملتے ہیں یا واقعات کی شکل میں ملتے ہیں، وہ آپس کی بیگمات کی وہی ٹالرنس کا پتہ چلتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خاندانی زندگی کے بارے میں اور فیملی لائف کے بارے میں ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ہر لیول پہ یہ سبجیکٹ شامل ہونا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ خیر. استاد ایک کالر ہیں، جی بتائیے گا. السلام علیکم جی، شاہین صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچوں کو اتنے پیار سے پیرنٹس پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کو چلنا پھرنا سکھاتے ہیں، کاروبار سکھاتے ہیں کہ بڑے ہو کے ماں باپ کے آگے بولیں، چیزیں تھوڑے بولے، تو ان کا کیا حل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی ہم سوال کا جواب لیتے ہیں. شاہین، بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے آپ نے. بات یہ ہے کہ بچوں کو لاڈ پیار سے پال بھی لیا، کاروبار بھی کرنا سکھا دیا. اچھا انسان بننا کب سکھایا تھا؟ ان کو اپنے رب کا کب بنایا تھا؟ انہیں ماں باپ کی عزت کب سکھائی تھی؟ جو دین سکھانا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آنی تھی، وہ کب ہوا؟ تو اگر ایسا نہیں ہوا تو نیچرلی یہ رویے تو پھر سامنے آتے ہی ہیں. دین سکھانے کے باوجود، تربیت کرنے کے باوجود بھی دھیان کرنا پڑتا ہے. تو جب بالکل کچھ نہ سکھایا جائے تو توقع رکھی جائے تو پھر توقع رکھنی ٹھیک یعنی نہیں. انہیں آپ نے پال پوس کے بڑا کر دیا، انہیں کمانے کی مشین پہ بنا دیا، لیکن انہیں اچھا انسان بنانا بھول گئے. جی، ان کے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز سکھانی چاہیے. اور یہ کہ اگر ایسا ہے اب بھی تو دعا کریں. آپ کہتی ہیں نا کہ جو اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے وہ بندوں کے بھی حقوق پورے کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت پہ جو صورت حالت سجدوں میں دعا کریں اولاد کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ اب کوئی راستہ نکال دے انشاءاللہ انشاءاللہ. تفضیلہ جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک خاندان کا کیا کردار ہوتا ہے ایک اچھی نسل کی تربیت میں؟ ماں باپ تو رول پلے کرے ہوتے ہیں، دادا دادی چاچا پھوپھو خالہ، ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اسٹرانگ کردار ہے ان کا بھی، اگر ماں اجازت دے تو ان رشتوں کو شامل ہونے کی. تو اگر تو بڑی عجیب بات نہیں کی تفصیلہ ماں اجازت دے تو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اس کے لیے ماں سے اجازت لینی پڑے گی. استاذہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ اجازت نہیں ملتی. ایک آپ یہ دیکھیں نا، آپ اس کو ایک ایسے مقام پر رکھ رہے ہیں نا ماں کو کہ جہاں پر اس سے اجازت لینی ضروری ہے. مطلب ماں جو ہے نا، اس کو آپ ہرڈل کہہ سکتے ہیں، رکاوٹ کہہ سکتے ہیں. ماں اگر راستے کی رکاوٹ نہ بنے، ماں اگر راستے کی رکاوٹ نہ بنے، ایسا ہی ہے. تو یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں کہ جو انسان کی شخصیت پہ بڑا اچھا اثر ڈالتے ہیں. اگر میں اپنا دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچے بچیاں دادا دادی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان رشتوں کے زیادہ قریب، وہ سوشل بڑا اچھا سوشلائز بڑا اچھا کر لیتے ہیں. وہ معاشرے میں ایک بڑا اچھے طریقے سے موو کرتے ہیں ان سارے رشتوں کو لے کر. تو اگر ایک خاندان میں ایک ماں الگ ہی اپنا لے کر بیٹھی رہے گی تو اس طرح وہ بچے پروان بھی نہیں چڑھ سکتے. تو ہر کسی کی اچھی عادت وہ بچہ لے گا اگر ایک خاندان میں رہتے ہوئے، ہر کسی کے ساتھ اگر وہ اس کو ملنے دے گی. تو یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں اگر ہم وہی استاذہ والی بات، ہم عورتیں رکاوٹ نہ بنے تو. جزاک اللہ خیر. استاذہ یہ جو بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور آپ نے اصلاح کی، اکثر ہمیں یہ رول تو پتہ چلتا ہے اور ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جی پھوپھو نے یہ بات سکھا دی تھی، دادی نے یہ بات سکھا دی تھی. اچھا وہ جو خاندان میں لوگ اچھا رول پلے کر ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا کم ہائی لائٹ ہوتا ہے معاشرے میں، کہ کتنا بڑا کردار ہے جو آپ کے صلہ رحمی کے رشتے ہیں جتنے بھی، وہ ایک بچے کی تربیت میں، کیونکہ اکیلے ماں باپ بھی ناکام ہو جاتے ہیں ایک بچے کو سمجھاتے سمجھاتے. فائزہ بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے آپ نے. بات یہ کہ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا
رشتوں کو کچلنے کے کام میں کس قدر زیادہ آگے بڑھ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ پروگرام دکھایا جاتا ہے پھپھو کی چالاکیاں, یعنی پھپھو کو آپ نے کیا بنا دیا کہ اس نے جو بھی کریکٹر اسیسینیشن کی انتہا ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ پھپھو کی چالاکیوں پہ باقاعدہ کورٹ میں جانا چاہیے, اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ یعنی باقاعدہ سزا بھی ہونی چاہیے کہ پھپھو کی کردار کشی کس نے کی, کہ ایک رشتہ ہی خراب کر کے رکھ دیا. نند کے رشتے کو کس نے خراب کیا؟ آپ دیورانی جٹھانی کے رشتے کو دیکھیں, ساس کے رشتے کو, بہو کے رشتے کو. تو جو کچلنے والے اس کے اوپر لیجسلیشن کریں بھائی, یہ لیجسلیشن کرنے والے کام ہیں. بہت امپورٹنٹ. ایک اور کالر ہے, سوری جی بتائیے گا جی. السلام علیکم جی, عائشہ صاحبہ ہیں لاہور سے. کیا آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. جی کال ڈراپ ہو گئی استاد, جی آ گئی دوبارہ لائن پہ. جی عائشہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کے اوپر بہت معاشی دباؤ ہے. ایک مرد کماتا ہے, 10 لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اگر ہم ہاسپٹل میں بھی چلے جائیں تو سٹریس اور ہارٹ کی ریشو مردوں میں ہمیں زیادہ ملتی ہے, جیسے کہ ملک کے حالات بھی ہیں. پھر ہمارے ملک میں ڈرگ کا یہ والا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے, مرد اس میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں, اور گھریلو اور معاشی ذمہ داریاں اتنی اچھے سے ادا نہیں کر پاتے. تو جب عورت باہر نہیں نکل سکتی اپنے معاش کے لیے, تو ایسے میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. جی ہم آپ کا جواب لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر عائشہ, آپ کا تو نام ہی ایسا ہے جو ہمارے دل محبت اور احترام سے جھکتے ہیں اس نام کے لیے, الحمدللہ. اور سوال بھی آپ نے بہت ہی عمدہ کیا, لیکن اس میں جو بات آپ نے کہی کہ یعنی مرد پر معاش کا دباؤ ہے اور مرد زیادہ ہارٹ اٹیکس کا شکار ہوتے ہیں اور مرد زیادہ پریشر میں ہے, نو ڈاؤٹ پریشر میں ہے. آپ نے ساتھ ہی فیصلہ بھی کر دیا کہ عورت جب باہر نہیں نکل سکتی تو پھر کیا حکم ہے. دیکھیں عورت کو کمانے سے کسی نے روکا نہیں ہے, اور اگر عورت کمانا چاہے, ہیلپ کرنا چاہے تو ہیلپ بھی کر سکتی ہے خاندان کی, اور قناعت کی زندگی گزارنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. یعنی عورتوں کی خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئیں, اور اپنے اگر دیکھیں تو خرچ کرنے کے انداز بہت زیادہ بدل گئے. تو عورت سے زیادہ کیا ان بچوں کا فرض نہیں بنتا جن بچوں کو جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن کے نام پہ کچھ نہیں کرنے دیا جاتا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان بچوں کو امپاورڈ کیا جائے اور ان بچوں کو ابتدا سے ہی کچھ کرنے کے قابل بنایا جائے تو انشاءاللہ اس کے زیادہ اچھے رزلٹس آئیں گے. اور باپ کے ساتھ دست و بازو بنے بچے بھی. پھر اگر عورت بھی کام کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یعنی معاش کے لیے اسے معاشی کارکن بنانا تو بہرحال اچھا نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور خاندان میں اس کے آلٹرنیٹ آپشنز پہ چلے جائیں کہ اگر بچے ہیں 10 افراد ہیں تو بیویاں تو 10 نہیں ہیں نا, وہ تو بیوی تو ایک ہی ہے اور باقی بہن بھائی ہوں گے یا بچے ہوں گے. اور ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشی پریشر جو ہے اس وقت پوری ہماری سوسائٹی اور کمیونٹی کا مسئلہ ہے. پوری دنیا پہ اس وقت معاشی پریشر ہے, اور آنے والے وقت میں یہ پریڈکشنز ہیں کہ معاشی پریشر اور بڑھے گا. جی ابھی جیسے پہلے دبئی میں اسلام پایا اور یعنی ایک دفعہ پورا جو ببل تھا, بیلون تھا, وہ پھٹا تھا. اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں, اور آئی تھنک 2 months تک تقریباً یہ اپنی پیک تک جا پہنچے گا. اور یہ دنیا کے جو اکنامک کرائسس ہے اس کی جو ہسٹری ہے, اور خاص طور پر اب جو صورتحال پیدا ہو گئی, اب اسی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن سازا ہماری دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ ہماری لائف سمپلیفائڈ ہونے کی بجائے زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. ہم منیملسٹ اپروچ پہ نہیں آ رہے ہیں. یعنی ہم خواتین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کن کن طریقوں سے ایک سادگی کا ماحول. استاذہ یہی ہم خواتین ہوتی ہیں. آج سیل کا بینر لگ جائے, ہمارے سارے برانڈز بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ہم دوسری طرف ایک اور بات بھی ہے, آپ دیکھیں کہ جب گھروں میں کھانا بنتا ہے تو ایک گھر میں بننے والا کھانا جو ہے, سادگی کے ساتھ جو کھانا ہے, وہ آپ صرف خود نہیں کھا سکتے, ہمسایوں میں بھی ارد گرد بھی آرام سے دے سکتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بچہ جو کھانا کھاتا ہے نا, جو ڈیلیوری کراتا ہے, اور یا ایک خاتون جو ڈیلیوری کراتی ہے, اس ایک کی قیمت میں 10 کھا سکتے ہیں. جی تو یہ بات بھی تو دیکھنی چاہیے. جب آپ کی استعمال کی, میں ذاتی طور پہ بھی دیکھتی ہوں, جب آپ کو یہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کچن کو لگاؤ تالا,
تو what does it mean کہ اس کا مطلب یہ کہ عورت نے جو کچن بھی چلانا تھا نا, عورت کا رول بدل دو کہ عورت معاشی کارکن بن جائے. اور کمپیریزن پتہ کی طرح آ رہا ہے استاذہ, آج ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے, وہ کھا رہا ہے, دوسرا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, دیکھو میں یہ ڈیلیور کرا کے نہیں کھا سکتا. یعنی ظلم بھی تو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ ہمارا تباہ کن کمپیریزن ہے. جی ہم نے اتنا زیادہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو بڑھا لیا ہے. مجھے تو آج کل یہ لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فائزہ, دو چیزیں جو سوسائٹی, ہر سوسائٹی کو برباد کرنے میں اہم رول پلے کرتی ہیں, ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس. ڈاؤٹس کی بھی انتہا ہے اور ڈیزائرز کی بھی انتہا ہے. تو ان دونوں پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں آپ اس پہ تھوڑی اور روشنی ڈالیں. یہ بہت اہم آپ نے 2 پوائنٹس کے بارے میں بات کی ہے. تو ڈاؤٹس کس طرح آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور ڈیزائرز کیسے تباہ کر رہی ہیں؟ فائزہ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جب ہمیں یہ بتایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ اکبر, کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو وہ بیماری کیا ہے؟ ڈاؤٹس کی. اور وہ بیماری کیا ہے؟ جہاں پہ ڈاؤٹس ہیں نا, شبہات, وہاں پر ہلاک کر دینے والی خواہشات بھی ہیں. خواہشات کی بیماری بہت بڑی ہے. اس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے, کھوٹ آتی ہے. اصل میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کی کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین کی کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر یقین کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یعنی انسان جو ہے وہ اس کو مختلف نظریات کی طرف اس کا ذہن جانا شروع کر دیتا ہے. تو جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ آپ کو مل کے رہے گا. آپ اسے پورا کیے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتے, آپ کو وہ ملنا. اور جو نہیں نصیب میں, وہ آپ سارے گھر والے پہ مل جائے, آپ کو وہ نہیں مل سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کو نہیں توڑنا. اور ڈیزائر اینڈ ڈاؤٹس کی جو بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید یعنی کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, سرمایہ دارانہ نظام اس کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ جو سسٹم ہے نا, یہ جا تو رہا ہے اپنی تباہی کی اینڈ کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس کی تباہ کاریاں سب نے ایکسپیرینس کی ہیں. یہ جو برانڈ کلچر ہے, یہ جو یعنی کچھ لوگوں کے پاس پیسے کا اکٹھا ہونا ہے اور باقی لوگوں کا ان کے پیچھے بھاگنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اور کمانا اس سوسائٹی کی اتنی بڑی چیز بنا دیا گیا ہے کہ بس کماؤ کماؤ کماؤ, بچی بھی کمائے, بچہ بھی کمائے, لڑکا, سب ایک ہی بات ہے, اسکل سیکھو کماؤ. ڈیزائرز کے پیچھے ہے نا. استاذہ مجھے نا ایک کال آئی اور میں آپ کو یہ, بلکہ یہ بہت ہی اہم بات, انہوں نے کہا کہ مجھے خاتون نے کال کی, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بات ہو رہی تھی مختلف ذہنی سکون کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میری کزن ہے جن کا بڑا ہستہ بستہ گھر اور بہت اچھے شوہر بیوی کے تعلقات اور انتہائی محبت کے ساتھ گھر میں رہن سہن کا سلسلہ. ہوا یہ کہ وہ خاتون نے فیس بک جوائن کر لیا. وہ کہتی ہیں جب میں نے فیس بک جوائن کیا تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ جیسے کزنس, کوئی امریکہ میں تھا, کوئی یو کے میں تھا, کوئی کہیں پہ تھا, تو سب کو اپنا فرینڈ بنا لیا. جب میں نے بنایا اور میں نے یہ دیکھنا شروع کیا, آج فلاں نے فلاں برانڈ لیا, آج فلاں بیگ لیا, آج فلاں چیز لی ہے, آج وہ فلاں جگہ آؤٹنگ کرنے گئے ہیں, تو ہمارے گھر کا بیٹھے بٹھائے ماحول تلخ ہونا شروع ہو گیا. اب میں نے اپنے ہسبینڈ سے کمپلینس کرنا شروع کر دیں اور اتنی کمپلینس بڑھ گئی کہ ہمارے اندر بہت سخت ناچاکی پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہتی بہت دعا کی اس رشتے کے حوالے سے بھی, باقی بھی جب بیٹھ کے غور و فکر کیا اور سوچا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اتنی ہستی بستی زندگی کو کیسے آگ لگ گئی, تو کہتی آگ میرے اندر لگی ہوئی تھی کیونکہ میں کمپیریزن کا شکار ہو گئی تھی. اور میں نے سب سے پہلے توبہ کی اور وہ سارے کزنس کو انفرینڈ کیا اور میں نے اس میڈیم کو چھوڑا اور میں اپنے گھر میں دوبارہ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. یعنی کمپیریزن نے میری زندگی کو تباہ کر دیا. بہت پیاری اگزامپل دیا آپ نے. ایکچولی اس معاملے میں ڈیزائرز کو ابھارنے میں وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, انہوں نے یہ میڈیمز اختیار کیے ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دو. آپ کے جو سوشل میڈیمز ہیں یہ بھی بنیادی طور پر اس کے لیے ٹول کا کام کر رہے ہیں نا, اور لوگ جو ہیں وہ ان میڈیمز پہ آنے کے بعد کمپیریزنز میں پڑ گئے بہت زیادہ. اور ان میڈیمز نے بہت زیادہ کام کیا ہے ڈاؤٹس کو بڑھانے کے لیے. لگتا تو ایسا ہے کہ سارا وقت یعنی کہ آپ انفارمیشن حاصل کریں, لیکن یہ انفارمیشن ہے جو آپ کو یہاں تک پہنچا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی سکرولنگ کے بغیر نہیں رہتا, ہر وقت سکرولنگ. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ویسے ہی آپ نے آج سوچ لیا میں نے بیگ لینا, تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارا فیس بک بھرا ہوا ہوگا بیگز کے ایڈز کے ساتھ.
فلاں چیزوں کے ایڈ کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریس میں لگا دیا. اچھا وہی خاتون مجھے کہتی ہیں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک برانڈ پر ایک بیگ پرچیز کیا برانڈڈ, بٹ مجھے نہیں لگتا فائزہ کہ وہ اوریجنل ہے. اب میں امریکہ گئی ہوں, میں امریکہ سے بیگ لائی ہوں, اب مجھے یقین ہے کہ میں اوریجنل لے کے آئی ہوں. یعنی زندگیوں کے مسائل جو ہیں, مانا ایک طرف آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا جینا بھی, دوسری طرف جو کمپیریزنز ہیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کی ضروریات بن گئی اور جن کے بغیر جو ہے وہ مردوں پہ بھی پریشر آ رہا ہے, مردوں نے وہ کمانا ہے, وہ لائف سٹائل افورڈ کروانا ہے. جب کبھی کسی قوم سے اس کا مقصد کھو جاتا ہے, اس کا مشن اسے کھو جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی مصروفیات میں اپنے آپ کو انڈلج کر لیتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا, عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو یہ جو فکر معاش ہے نا, اس نے ہم ریئل سپرٹ ہم سے چھینی ہے, انسانیت کی روح ہم سے ختم ہوئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق متاثر ہوا, اور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا مشن جو ہے نا وہ چھوٹ گیا. اس قوم کا تو مشن یہ تھا کہ اس نے نیکی کا حکم دینا تھا, برائی سے روکنا تھا. اس نے انسانوں کے درمیان ایک ہارٹ کا سا کردار ادا کرنا تھا کہ جس نے خیر کی بات عام کرنی تھی اور شر کی بات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا. یہ کردار تھا جو خواتین نے خصوصی طور پہ ادا کرنا تھا, وہ اس کردار کو بھول گئی. تو ساتھ ایک اور کالر ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹاپک کو اگلے ہفتے بھی لینا پڑے گا, اور بہت ہی اہم سوالات ہیں جو آ رہے ہیں. ہبا ایمان صاحبہ ہیں جی فیصل آباد سے. جی ہبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہبا بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی جی ہبا, آپ اپنا ذرا پیچھے کا مائک ٹی وی کا وہ میوٹ کر لیں تو ہمیں آپ کی آواز آسانی سے آئے گی. آپ سوال پوچھ لیں. جی میں نے آپ اپنی ٹی وی کا والیوم بند کریں گی تو ہمیں آواز آپ صحیح سے سن سکیں گی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. جی بتائیے گا. میں نے اولاد کے بارے میں وظیفہ پوچھنا تھا آپ سے. اچھا ٹھیک ہو گیا, ہم استاذ صاحبہ سے اس کے بارے میں. استاذ اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں دعا کرنے کا حکم دیا, اپنے بچے کا نام لے کے اللہم اہدی, کہ یا اللہ ہدایت دے اسے, اور آگے نام لے لیں. آپ دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں کریں گے. باقی یہ کہ اولاد کی ہر طرح کی خیر اور بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, یا اللہ انہیں ہدایت دے. اور آپ اردو میں دعا کریں. یہ یا پوچھنا اصل میں آپ کی بات بہت اہم ہے باقی والدین کے لیے بھی, لیکن یہ پوچھنا ہی جا رہی ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے, اس کے لیے یہ کیا دعا کریں؟ اچھا اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں. ٹھیک ہے, حضرت زکریا والی دعا کر لیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ربی حب لی من الصالحین بھی, اور اسی طرح سے نیک اولاد کے لیے وہی دعا جو حضرت زکریا نے کی کرنی نفع مند ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تفضیلہ جی کیا دعائیں کرتی ہیں اولاد کے لیے خصوصی طور پر بتانا چاہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور میں نے اس کے بہت ثمرات دیکھے اپنی زندگی میں الحمدللہ. قرآن پڑھتے ہوئے استاذہ نے ایسی مائنڈ سیٹنگ کی, ایسی ٹریننگ کی کہ ان چیزوں سے, دنیاوی چیزوں سے بہت حد تک اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اللہ آئندہ بھی ہمارے لیے مزید آسانیاں کرے. یقین, توکل, پیار جیسے استاذہ نے کھول کر پلایا ہمیں الحمدللہ. تو یہ ساری زندگی چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اگر زندگیوں میں شامل کریں گے تو ہی سکون ہے, اولاد کی طرف سے بھی, شوہروں کی طرف سے بھی. اور مجھے لگتا ہے عورت کا جو آج ہمارا ٹاپک ہے, جب تک عورت نے مرد کو مینٹلی سپورٹ نہیں نہ کرنا تب تک بات نہیں بنتی. عورت کا کردار بہت سٹرونگ ہونا چاہیے اس معاملے میں. بے شک. استاذہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم اگر ان تعلیمات سے قریب ہوں گے, اپنے دین کو سمجھیں گے, تو حل ہی حل ہے. اور ایک بے جا کی ریس, ایک بے جا کا جو میں آج کل سوسائٹی کو دیکھتی ہوں, تو میں تو اس چیز کے بارے میں بہت دعا بھی کرتی ہوں کہ سوشل پریشرز, اور ایک ایسے سوشل پریشرز ان سین جن کا لائف کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کو اپنے اوپر چڑھا لیا. استاذہ ایک اور کالر ہیں. جی بتائیے گا. کوثر ندیم صاحبہ ہیں لاہور سے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ میں رہتی ہوں لاہور چمڑا منڈی میں نا. جی بہتر. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے ہیں؟
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अलनूर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी जगह जगह सेंटर्स कायम हैं जहाँ पर बच्चियाँ ख़वातीन तालीम हासिल कर सकती हैं। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ से आपको कोई सेंटर करीब नहीं है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप अलनूर इंटरनेशनल लिखेंगे तो आपको बड़ी इजीली गूगल से नंबर्स मिल जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडियाज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं और आप कहीं पर भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं। आज तालीम हासिल करना कोई मुश्किल नहीं रह गया और घर बैठ के आप ज़्यादा पुरसकून तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं। उस्ताद आखिरी 3 मिनट है, मैं चाहती हूँ कि आप इस सारी गुफ्तगू को आज हुई और जिन एंगल्स पर हम बात कर सके नहीं कर सके आप इसको ज़रूर समराइज़ करें। फ़ैज़ा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इंसानों को मर्द और औरत की सूरत में पैदा किया और उनके दरमियान इतना खूबसूरत ताल्लुक़ बनाया। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के साइंस में से है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की और इसलिए कि ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साइंस, अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों में से बहुत आम निशानी रिश्ता निकाह है और उसका सुकून है कि अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है उस दीन की वजह से ही इस रिश्ते और इस घर में सुकून पैदा हो सकता है। इसके मुकाबले में जो लेजिस्लेशन चाहें करके देख लें, किसी लेजिस्लेशन का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेशन हिफाजत के लिए होनी चाहिए, उस घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होनी चाहिए, उस घर को बरकरार रखने के लिए होनी चाहिए और आपस के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, उस खूबसूरती के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि मर्द और औरत दोनों को एजुकेट किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब का इल्म, रसूलुल्लाह की सुन्नत का इल्म, और फिर ये कि इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करना चाहती हूँ कि बिफ़ोर मैरिज एक लड़के और एक लड़की को इतनी एजुकेशन दे दी जाए, इतना उन्हें समझा दिया जाए, इतना उन्हें सिखा दिया जाए जिसके बाद वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। उन्हें ये पता चले कि हमने किस तरीके से इस ज़िंदगी में म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ रहना, एक दूसरे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए रहना है और किस तरह से एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रहना है। और सिर्फ ये एक न्यूक्लियस फैमिली, एक जो है वो ऐसी सेलुलर फैमिली नहीं होगी, बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ इसके ताल्लुकात हैं, पूरी सोसाइटी के साथ ताल्लुकात हैं। और इस जोड़े को ये पता होना चाहिए और हर जोड़े को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हमारा असल मिशन क्या है, असल मकसद क्या है। तो असल मकसद हमारा जो है खैर को परवान चढ़ाना है। तो खैर का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर सबसे पहले अपनी ज़ात से, ख़ुद अपनी ज़ात, अपने कपल के दरमियान खैर का तबादला, फिर ख़ानदान में खैर का तबादला, सिला रहमी जिसे कहते हैं, फिर सोसाइटी में खैर का तबादला जिसे दावत अल्लाह कहते हैं, और फिर इसी तरह से दुनिया भर तक खैर के पैगाम को पहुँचाना। ये सब हमारी ज़िम्मेदारियों में से हैं। तो घरेलू तशद्दुद की बात हो या घर टूटने की बात हो, घरेलू तशद्दुद से घर टूटने तक के रास्ते में बुनियादी तौर पर जो चीज़ काम कर रही है वो यानी इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है। और हमें अपने घरों को पुरसुकून रखने के लिए वही तरीक़ाकार इख्तियार करना है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया। और जब वो मर्द भी इसका ख्याल करेगा, औरत भी ख्याल करेगी, और इस रिश्ते को बाहम यानी अपने लिए बाइसे ज़ीनत बनाएंगे और इस रिश्ते को अमानत समझ के इसे अदा करेंगे और इस रिश्ते में बाहमी मोहब्बत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करेंगे, तो अल्लाह ताला इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद देंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये कि एक दूसरे से बदगुमान होना, एक दूसरे पर लान तान करना, एक दूसरे के साथ यानी साइकोलॉजिकली एक दूसरे को किल करना, एक दूसरे पर फ़िक्रें फेंकना, और फ़िक्रें फेंक के ये समझना कि ये फ्रैंकनेस है और ये समझना कि इस तरह से हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरेगी।
یہ جذباتی طور پر ہراسمنٹ ہے لوگوں کی، تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگ اوائڈ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے تعلیم دینا، ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے خطبات جمعہ کے ذریعے اہتمام کرنا، اور عمل صالح کے لیے خاندان، مسجد اور تعلیمی اداروں کا اس سلسلے میں مصروف عمل رہنا ضروری ہے، اور ایک مشن کے لیے کام کرنا جس مشن پر اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ خیر کو پھیلائیں اور شر کو دور کرنے کی کوشش کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، تاکہ معاشرہ بھی پیسفل ہو جائے اور دنیا بھی پیسفل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کی اتنی بہترین رہنمائی کا۔ میں اپنے مہمانوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تفضیلہ جی آپ کا بھی، فائقہ جی آپ کا بھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اس نشست سے ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے اور اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے بہت کچھ سیکھا ہو۔ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو اسی وقت پر پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔